یہ بھی گناہ ہے، اور کوشش کرنا خفیہ طور پر کہ اس کو طلاق ہو جائے یہ بھی ناجائز ہے۔ صراحتاً کہنا بھی منع ہے، اور ایسی حرکتیں کرنا، کوشش کرنا جس سے دوسری بیوی کو وہ طلاق دے یہ بھی ناجائز ہے۔ اور اسی طرح ایک صورت یہ ہے کہ انسان دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو اگلی عورت مطالبہ رکھتی ہے کہ بھائی پہلی بیوی کو طلاق دے پھر میں شادی کروں گی، یہ بھی منع ہے۔ شادی کرنی ہے تو کر لے، نہیں کرنی تو نہ کر، لیکن جو بیوی موجود ہے اس کی طلاق کا مطالبہ نہ کرے۔ یہ دونوں صورتیں منع ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع فرمایا، اور ساتھ وجہ بیان کر دی کہ اس کی مال، دولت اور نفع خاوند سے اتنا ہی ملے گا جو اس کی مقدر میں ہے۔ بیوی ایک ہے پھر بھی اتنا ملے گا، بیویاں دو ہیں پھر بھی اتنا ملے گا، بیویاں چار ہیں پھر بھی اتنا ملے گا جو رب نے اس کی مقدر میں لکھ دیا ہے۔ جتنا خاوند سے اس کے لیے نفع لکھا ہے اتنا ملے گا۔ ہم اپنے ملک پاکستان میں رہتے ہوئے دیکھتے ہیں کتنے ہی لوگ ہیں، کئی ایسے ہیں جو روزانہ گھر آتے ہیں، کئی ایسے ہیں جو 3 مہینے بعد 6 مہینے بعد آتے ہیں، کئی باہر ملک چلے گئے وہ 2 سال بعد آتے ہیں، اور کئی ایسے بھی ہیں جن کے 6 سال خاوند باہر سے آتے ہی نہیں ہیں۔ اب بیوی کے مقدر میں جو اللہ نے خاوند سے نفع لکھا ہے، کسی کو روز ملتا ہے، کسی کو ہفتے بعد، کسی کو 6 مہینے بعد، کسی کو 2 سال بعد، جس کی مقدر میں جتنا لکھا ہے رب اتنا اسے دے گا۔ تو ہر عورت کا الگ مقدر لکھا ہوا ہے، تو یہ مت سوچے کہ یہ اس کی اور بیوی نہیں ہوگی یا دوسری کو طلاق دے دے گا تو مجھے زیادہ ملے گا، نہیں، جو مقدر میں ہے وہی ملے گا۔ تو جب مقدر میں جو ہے وہی ملے گا تو پھر دوسرے کے لیے گڑھا کیوں کھودا جائے؟ اور اسی طرح بعض خواتین کے ساتھ عادت ہوتی ہے، مسئلہ ذہن نشین کر لیں کہ وہ والدین کو یا بہن بھائیوں کو خرچہ دینے سے، ان پر خرچ کرنے سے خاوند کو روکتی ہیں۔ باہر صدقہ خیرات کرے اچھا لگتا ہے، لیکن اپنا بھائی، اپنی بہن یا اپنے والدین پر وہ خرچ کرتا ہے، بیوی کو پتہ چلے وہ رکاوٹ بنتی ہے، بھائی ان کو کیوں تو اتنا دیتا ہے؟ بھائی بیوی کون ہوتی ہے رکاوٹ بننے والی؟ خاوند کہے میری کمائی ہے، تجھے حق ملنا چاہیے۔ عورت اپنے لیے مطالبہ کر سکتی ہے کہ بھائی تو مالدار ہے، مجھے اچھا لباس پہنا، اچھی خوراک دے، اچھی رہائش دے۔ یہ 3 چیزیں خاوند کے ذمہ ہیں۔ اگر وہ نہیں دیتا تو اس میں وہ مطالبہ کرے، اس میں وہ تنگ کرے کہ بھائی گھر میں کھانے کے لیے تو اچھا نہیں دیتا، یا لباس کے لیے اچھا نہیں دیتا، یا رہائش اچھی نہیں دی، تیرے پاس پیسہ ہے، اگر ہے تو مجھے عمدہ دے۔ لیکن اگر انسان کے پاس پیسہ ہے، وہ گھر میں اپنا نظام چلاتا ہے، پھر اپنے عزیز و اقارب کا خیال کرتا ہے، تو اس میں عورت رکاوٹ نہ بنے۔ اگر کوئی بنتی ہے تو اس کو سمجھا دیا جائے، بھائی وہ میرے ماں باپ ہیں، میں کون ہوتا ہوں حساب سے ان کو دینے والا؟ وہ تو جتنا مرضی ان کو ضرورت ہے میں دوں گا، یا یہ میرا بھائی ہے، بہن ہے۔ اور یہ ساتھ ذہن نشین کر لیں کہ غیروں میں صدقہ کرنے سے اپنوں میں صدقہ کرنے پر اللہ ڈبل اجر عطا فرماتا ہے۔ ہمارے ہاں اکثر عادت یہ ہوتی ہے کہ جو اپنے ملازم ہیں، اپنے عزیز و اقارب ہیں، ہم ان کو دینے کے بجائے باہر دیتے ہیں۔ پہلے اپنوں کو دیا جائے، اپنوں کو دینے میں ڈبل اجر ہے، ایک رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک کا اور ایک صدقہ کرنے کا۔ تو اسی طرح انسان جہاں جہاں خرچ کرے تو عورت کو چاہیے کہ وہ اپنا حق لے، دوسروں پہ خاوند جہاں جہاں خرچ کرتا ہے اس کے لیے رکاوٹ نہ بنے۔ اگر رکاوٹ بنے گی، خاوند کو روکے گی تو یہ گناہگار ہوگی، اور پھر نیکی کے کام میں روکے گی تو اور زیادہ گناہ ہے۔ اس کی وجہ سے انسان بسا اوقات خود بھی نقصان اٹھاتا ہے۔ تو یہاں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر عورت کی سوکن موجود ہے تو وہ اس کی طلاق کا مطالبہ نہ کرے، یا کہیں کوئی بندہ دوسری شادی کے لیے کوشش کرتا ہے تو عورت یہ مطالبہ نہ کرے کہ بھائی تو پہلی کو طلاق دے، اس لیے کہ یہ جائز نہیں ہے، یہ اس کے لیے منع ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں مسائل سیکھ کر، سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔